بے حیا نہیں ہوگی جس کی آنکھ بے حیا ہو جائے. ہائے 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 ہائے، مارا گیا مارا گیا. جس کی آنکھ بے حیا ہو جائے اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے، پتھر ہو جاتا ہے، پتھر ہو جاتا ہے. جس کی آنکھ میں حیا کی سلائی سرما آ جائے ساری دنیا کے شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتے. جس کی آنکھ جھک گئی ساری دنیا کے شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتے. Hey guys, welcome back to our channel. تو آج ہم جس ویڈیو پہ ریئیکٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ٹاپ 10 common mistakes during رمضان. اور ہم سبھی کو پتہ ہے کہ جو رمضان ہے وہ مسلمز کے لیے کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. جیسے ہم لوگوں کے لیے دیوالی ہے، ہولی ہے، سیم مسلمز کے لیے ویسے رمضان ہے، عید ہے نا. اور ہم لوگ ہمارے فیسٹیولز میں کوئی نہ کوئی غلطیاں کرتے ہی ہیں. جیسے اگر ہم اپنی بات کریں تو دیوالی کے دن بہت لوگ شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں نا، تو غلطیاں ہی کرتے ہیں وہ. اور سیم اب ہم دیکھیں گے کہ جو کیا مسلمز ہیں جو مطلب کہ ان سے مسٹیک ہو جاتی ہے رمضان کی، اور اگر آپ کر رہے ہو تو پلیز مت کرنا آگے سے. ہاں وہی ہوتا نا، لائک آئی گیس ہر جگہ کے کچھ نہ کچھ ایک وہ ریچولز اور کسٹمز ہوتے ہیں. اینڈ جیسے جیسے جنریشن بڑھ رہی ہے نا، ہم لوگوں نے نا ان چیزوں سے دور جانا شروع کر دیا ہے. جیسے کہ پہلے ہوتا تھا کہ تم دیوالی والے دن چکن نہیں کھا سکتے، دارو نہیں پی سکتے. اب تو میرے کو لگتا ہے دشہرا سے لے کے دیوالی تک سیلیبریشن ہی چکن اور دارو کی ہوتی ہے کہ ہو جائے، بوتلیں کھل جاتی ہیں. سب سے زیادہ میرے کو لگتا ہے دشہرا پہ بھی یہی ہوتا ہے کہ دارو کی بوٹل تو کھلنی ہی کھلنی ہے. صحیح بات ہے. اینڈ آئی فیل لائک یہ چیزیں نا اب ہم دیکھیں تو یار آؤٹ سائڈ پرسپیکٹو سے دیکھیں تو یہ اتنی اچھی نہیں لگتی ہے، ٹھیک ہے. بٹ ہاں اس ٹائم پہ جن لوگوں نے کرنا ہے ان لوگوں نے کرنا ہی ہے. وہی نا جیسے جیسے جنریشن گیپ آ رہا ہے وہ لوگوں کو نا ایک چل سی مچتی ہے نا وہ چیزیں کرنے کے لیے جو چیزیں منع کی گئی ہیں. تو میں بھی یہاں پہ بھی وہی چیزیں بتائی ہیں جو ود ٹائم لوگوں نے بھول گئے ہیں یا بھولنا چاہتے ہیں. بٹ جو چیزیں شاید ان کے ریلیجن کے پرسپیکٹو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں یا کسی ریزن سے ہی ہوتی ہیں. یار اگر کوئی کسٹمز بنے ہیں اور ان میں کچھ چیزیں ہیں وہ کسی ریزن سے ہی بنی ہیں. صحیح بات ہے. تو دیکھتے ہیں کیا مسٹیکس ہیں جو نہیں کرنی چاہیے. ہاں تو اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو. مہینہ رمضان آ گیا، کیا آ گیا؟ ارے اللہ کو لینے کا مہینہ آ گیا. کیا کرو گے؟ روزہ رکھیں گے. کیا کرو گے؟ بھوکے رہیں گے. اب میرا حلق کانٹے چبھ رہے ہیں چونکہ میری عادت ہے پانی پینے کی. میں بیان میں بار بار پانی پیتا ہوں. اب میں پانی نہیں پی سکتا ہوں کہ میرے اللہ نے کہا نہیں پینا، شام کو پلاؤں گا، شام کو کھلاؤں گا. ابھی چھوڑ دے. ہم نے چھوڑ دیا. روزہ رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے، غیبت نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، گالی نہیں دیں گے، غلط نہیں تولیں گے، غلط نہیں دیکھیں گے، غلط نہیں سنیں گے. ایک ہوتا ہے صوم، ایک ہوتا ہے سیام. صوم سیام قرآن نے دونوں لفظ بولے ہیں. ہاں، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، اور کتب علیکم الصیام. تھوڑا سا فرق ہے، یا اور واو سے تھوڑا سا فرق ہے. صوم کھانا پینا بند. سیام سر سے لے کر پاؤں تک ہر شے کا روزہ. دماغ غلط نہیں سوچ رہا، روزہ ہے. ازرے وہ نہیں کہ روٹی نہیں کھاونی تے پانی نہیں پیونا، نہیں، دماغ کا روزہ، غلط نہیں سوچے گا. آنکھوں کا روزہ، بے حیا نہیں ہوگی جس کی آنکھ بے حیا ہو جائے. ہائے 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 ہائے، مارا گیا. جس کی آنکھ بے حیا ہو جائے اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے. جس کی آنکھ میں حیا کی سلائی سرما آ جائے ساری دنیا کے شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتے. جس کی آنکھ جھک گئی ساری دنیا کے شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتے. آنکھ کا روزہ، کانوں کا روزہ، گانا نہیں سنیں گے، حرام نہیں سنیں گے، غیبت نہیں سنیں گے. زبان کا روزہ، کھانا نہیں، پینا نہیں، غیبت نہیں، گالی نہیں، چغلی نہیں، شکایت نہیں، جھوٹ نہیں، بہتان نہیں، لگائی بجھائی نہیں. صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں،
یہ زبان basically کا روزہ زبان الگ، کھانے اور پینے کا میرے الگ، قدموں کا ہی ہوتا سینے ہے۔ کا روزہ بغض نہیں، دل کا روزہ نفاق نہیں، پیٹ کا روزہ حرام لقمہ نہ جائے، ہاتھوں کا روزہ غلط نہیں تولنا، ہاتھوں کا روزہ غلط فائل سائن نہیں کرنی، ہاتھوں کا روزہ رشوت نہیں لینی، ہاتھوں کا روزہ ملاوٹ نہیں I like کرنی، this ہاتھوں کا روزہ کھوٹ کا کام نہیں کرنا، ہاتھوں کا روزہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، ہاتھوں کا روزہ سونے چاندی میں کیا ملاوٹ بات نہیں کہی کرنی، ہے، ہاتھوں اور کا یہی روزہ، اس لیے ہمیں ہاتھوں روزہ کا رکھنا روزہ چاہیے ایکچولی۔ تھپڑ نہیں مارنا، لاٹھی نہیں مارنی، ظلم نہیں کرنا، فائر نہیں کرنا، پاؤں کا روزہ تکبر سے نہیں چلنا، ایڑی مار کے نہیں چلنا، پاؤں کا روزہ عجب سے نہیں چلنا، اترا کے نہیں چلنا، گھمنڈ سے نہیں چلنا، پورے وجود کا روزہ، عورت کا روزہ جسم نظر نہ آئے، بدن نظر نہ آئے، چہرہ چھپ جائے، لباس میں چھپ جائے، پورے وجود کا روزہ، ایسا روزہ جس نے رکھا، جس عورت مرد نے رکھا، مبارک، اللہ کیا مل بات گیا، اللہ مل گیا، اللہ مل گیا، اللہ ملا، اس کے خزانے ملے، اللہ ملا، اس کی جنت ملی، اللہ ملا، اس کی رحمتیں ملی، اللہ ملا، اس کی برکتیں ملی، اللہ ملا، زمین کی برکت ملی، اللہ ملا، اس کی رضا ملی، اللہ ملا تو جنت ملی، اللہ ملا تو بیماریاں دور، اللہ ملا تو نفرتیں دور، اللہ ملا تو بغض دور، اللہ کو پانے کا مہینہ۔ میرے بھائیو آؤ روزہ رکھیں، پیاس سے نہ گھبراؤ، بھوک سے نہ گھبراؤ۔ میرے نبی کی اولاد پہ 72 گھنٹے پیاس آئی، 72 گھنٹے، 72 گھنٹے، 72 گھنٹے پانی کا قطرہ نہ معصوم بچوں کے منہ میں گیا، نہ بڑوں کے، نہ بچیوں کے، اور تم تو 16 گھنٹے کے بعد پانی پیو گے، 16 گھنٹے کے بعد روٹی کھاؤ گے، 72 گھنٹے کے بھوکے پیاسے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ ہم روزہ رکھیں گے ہمیں اللہ ملے گا، ہم تراویح پڑھیں گے ہمیں اللہ ملے گا، تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی، تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا محل جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے، تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت جس کے نیچے 100 سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ پر روزہ خوبصورت بناؤ، روزہ خوبصورت بناؤ، روزہ روزہ بناؤ، آنکھیں روزہ رکھیں، دماغ روزہ رکھے، یہ ہونٹ روزہ رکھیں، یہ ہاتھ، یہ دل، یہ سینہ، یہ شہوت، صحیح یہ بات ہے پاؤں، یار۔ یہ کمائی، یہ ترازو، یہ تجارت، یہ سائن، یہ فائل، یہ ڈیل، ہر شے روزہ رکھے، ہر شے روزہ رکھے تو اللہ آپ کا ہو گیا، ہو گیا، ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی کو ساتھ لے لو، اس دل کو دھو دو، دل کو صاف کر دو۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے بیٹے انس، میری عظیم الشان سنت، میری عظیم الشان سنت، میری عظیم الشان سنت، غور سے سننا، یہ داڑھی بھی سنت ہے، یہ سرما بھی سنت ہے، یہ پگڑی بھی سنت ہے، یہ سرما بھی سنت ہے، یہ داڑھی بھی سنت ہے، یہ سفید لباس بھی سنت ہے، ٹخنوں سے اوپر ہونا بھی سنت ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا بھی سنت ہے، سیدھی کروٹ سونا بھی سنت ہے، مسجد میں سیدھے پاؤں سے داخل ہونا سنت ہے، الٹے پاؤں سے نکلنا سنت ہے، بے شمار سنتیں ہیں میرے نبی کی زندگی کی۔ پر جسے عظیم الشان کہا، جسے عظیم الشان کہا، جسے عظیم الشان کہا، وہ ایک اور بھی ہوں گی، اور بھی ہوں گی، ساری ہی عظیم الشان ہیں، پر جس کو خود میرے نبی نے کہا عظیم الشان، عظیم الشان، یہ مستورات بھی سن لیں یا آپ بھی سن لو، میرے بیٹے انس، میری عظیم الشان سنت، میری عظیم الشان سنت کیا؟ کہ صبح و شام اپنے دل کو صاف رکھا کر، کسی سے بغض نہ رکھ، کسی سے حسد نہ رکھ، کسی سے کینہ نہ رکھ، کسی پہ گلہ نہ رکھ، کسی سے رنج نہ رکھ، کسی کے ساتھ نفرت نہ کر، کسی سے حسد نہ کر، کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت نہ کر، اپنے دل کو انسان، مسلمان نہیں انسان، ان قدرت یا ان استطاعت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد،
ले मुस्लिमिन नहीं, ले मोमिनिन नहीं। अनस मेरे बेटे, इस दिल को तमाम इंसानों के बुग़्ज़ से पाक कर दे, खोट नफरत हसद पाक कर दे। और जो मेरे नाल बड़ा गंदा कीता है मैं नहीं उन्होंने माफ़ करना, उस मेरे नाल चंगा नहीं कीता मैं नहीं उन्होंने माफ़ करना। मैं जब तक ना कीता मेरा कलिया नहीं ठरदा, मेरा हाँ नहीं ठरदा, मेरा मन नहीं ठरदा। मैं करके रहना है, मैं बदला लेके रहना है, मैं उन्होंने छड़ना नहीं, चाहे मेरी हर शय लग जावे विक जावे। ये मैं हाथ जोड़ता हूँ, ये शैतानी जुमले हैं, ये शैतानी जुमले हैं, ये शैतानी जुमले हैं, ये शैतानी जुमले हैं, ये शैतानी जुमले हैं। अल्लाह के वास्ते माफ़ करो, माफ़ करो, माफ़ करो। इसे धो दो, इसे धो दो, इसे धो दो। ये मेरे नबी की अजीम व शान सुन्नत। और इस पर खुशखबरी मेरे बेटे अनस, जो मेरी इस सुन्नत से प्यार करेगा मुझसे प्यार करेगा, जो मुझसे प्यार करेगा यूं मेरे साथ जन्नत में हो जाएगा। दिल साफ करो। एक हदीस सुनाता हूँ, दिल की सफाई कैसे अजीम शान। आप मजलिस में हैं, दरवाज़ा मस्जिद नबी, आपने कहा इस दरवाजे से जन्नती आ रहा है। एक अंसारी सहाबी, अधेड़ उम्र 50-60 के दरमियान को अधेड़ उम्र कहते हैं, काली सफ़ेद दाढ़ी, हाथ में जूता, वज़ू का पानी ताज़ा दाढ़ी से गिर रहा। अगला दिन वही टाइम मेरे नबी ने फरमाया इस दरवाजे से जन्नती आ रहा है। थोड़ी देर बाद कल वाले सहाबी, कल वाला हुलिया, जूता, दाढ़ी में वज़ू का पानी। अगला दिन इस दरवाजे से जन्नती आ रहा है, वही सहाबी, वही हुलिया, दाढ़ी में वज़ू का पानी, हाथ में जूता। इस महफिल में, इस मजमे में एक सहाबी हैं, उनका नाम है अब्दुल्ला बिन आम्र बिन आस रज़ी अल्लाहु अन्हुमा। ये तमाम 1,24,000 सहाबा में सबसे ज़्यादा इबादत वाले सहाबी हैं। सारी रात नफल, सारा साल रोज़ा और दिन रात में एक कुरान का ख़त्म। शासना आ गई इबादत। साढ़े को फ़र्ज नमाज नहीं पढ़ी जाती भाई, सारी रात नफल, साल में 2 रोज़े नहीं रखने, 2 ईद बस, 2 ईद बस, सारा साल रोज़ा, सारी रात नफल, दिन रात में एक कुरान का ख़त्म। अल्लाह के नबी को पता चला तो ज़बरदस्ती एक दिन रोज़ा रखो एक दिन छोड़ो इस पर तैयार किया। 3 दिन से पहले कुरान ना ख़त्म करो इस पे तैयार किया, ज़बरदस्ती। इनको ख्याल आया ये मुझसे ज़्यादा इबादत करता है जो इसको जन्नत की बशारत मिली। 24 घंटे का सारा जितना भी दौरानिया है, जितना भी वक्त है और 24 घंटे का जितना भी टाइम है वो तो सारा मैंने इबादत से भर दिया है। रात को नफल, दिन में रोज़ा और ख़त्म कुरान। मैं देखता हूँ ये क्या करता है। इन कोई 25 घंटे, ये 1 घंटा वादू मेरे को इबादत कर रहा है। पहुँच गए, चाचा सलाम अलैकुम, जी भतीजे वालेकुम सलाम, जी चाचा अब्बा जी नाराज़ हो गए, मैं 2-4 दिन उनसे छुप के रहना चाहता हूँ, इजाज़त है? आप मुझे अपने घर में ठहराओगे? कब भतरिया जिसले मर्जी आ, जिसले मर्जी जा, तेरा अपना घर है। इरादा था रात को देखूंगा क्या करते हैं। इशा की नमाज पढ़ी, अब्दुल्ला बिन अब चादर ओढ़ी और यूं आंख में ना इतना सुराख करके लेट गए कि मैं देखूंगा ये चाचा जी क्या करते हैं। चाचा जी आए, उनका नाम भी किसी हदीस में नहीं आया, इतने आम दर्जे के सहाबी, वरना नाम सहाबा के मौजूद, इनका नाम शायद किसी शरह में हो, किताब में कोई। आए, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, जो लेटे फजर की अजान पे उठे। अब्दुल्ला बिन अमर तो परेशान हो, कोई एक ही बनी, सारी रात सुतियां टप गई, 2 नफल भी नहीं पड़े। उनका शायद आज तबीयत खराब हो, कल देखूंगा। कल फिर सोए और चादर में इतना सुराख करके देख रहे हैं। वो फिर आए, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया,
اور جوں سوئے اور فجر کی اذان پہ اٹھے. عبداللہ بن عمر کا تو دماغ چکر کھانے لگا. بھی اے چکر کیے. اس زمانے میں منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے ڈر کی وجہ سے کہ پکڑے نہ جائیں. یہ جنتی ہو کر تہجد کے 2 نفل نہیں 2 نفل ان بالکل ہل کے رہ گئے. ان کا چلو آج رات ویکھ کے جاواں گا. چکر کیے آج کوئی نواں کام نہ کرنا ہی کرنا ہے. پھر راحت پھر وہ آئے اللہم بسمک اموت و احیا. جا فجر دی نماز تے اٹھے. اس لیے نہیں چپ رہ سکتے کہ چاچا ایک گل تو دس تو ہیں کی کہ کیوں کیوں ہے پتر کہ میں 3 دن سنیا ہے اللہ دا نبی آخر ہے جنتی آ رہا ہے تو آیا. پھر اللہ دا نبی آخر جنتی آ رہا ہے تو آیا. پھر اللہ دا نبی آخر جنتی آ تو آیا. تو میں تو 3 راتاں تینوں ویکھیا تو 2 نفل ہی نہیں پڑھنا ہے تو تینوں جنت کتھوں لب گئے. رون پریشان کہنے لگے بھتیجے جو دیکھا ہے بس وہی ہے اور کچھ نہیں میرے پاس. اچھا اب اللہ کا نبی تو سچا وہ بات تو غلط ہو نہیں سکتی لہذا اپنی عقل کو ملامت کر رہے ہیں کہ تیری گل سمجھ آئی کوئی نہیں. گل سچی ہے پتہ نہیں تیرے گاٹے نہیں لہ رہی. عجیب نظر آیا نا کہ صحابی 3 دن جنت کی بشارت اور 2 نفل اٹھ کے نہیں پڑے ساری رات. جب وہ مڑے اور دروازے تک پہنچے تو کہنے لگے بطریا اور آمن بھتیجے ادھر آ. اب تجھے اندر کی بات بتاؤں تو مجھے دیکھنا. یہاں ہاتھ رکھا کہ یہ جو دل ہے اس میں کسی کے بارے میں کوئی کھوٹ نہیں ہے. میرا دل سب سے صاف ہے. اب مجھے دیکھنا عبداللہ بن عمر نے کیا کیا. ہاذا ہوا یوں کیا ہاذا ہوا یہی ہے جس نے آپ کو زندگی میں جنتی بنا دیا ہے. اور واو لٹرلی اسٹوری نا بہت زیادہ شاکنگ تھی اور مطلب بہت زیادہ اچھا بھی لگ رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے یہ ہمیں بہت چیزیں سکھاتی ہے ویڈیو کہ پہلی تو یہ کہ ٹھیک ہے آپ نماز پڑھو ٹھیک ہے پڑھو بہت پڑھو آپ روزے رکھو لیکن اگر آپ اپنی آنکھوں کا اپنے ہاتھوں کا ہے نا اپنی زبان کا روزہ نہیں رکھ رہے ہو ہے نا اگر آپ برے کرم کیے جا رہے تو پھر کیا فائدہ نا آپ کے بھوکے رہنے کا. سیم یہ چیز میں بولا تھا کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو آپ 5 ٹائم دن کی نماز پڑھ رہے ہو لیکن اگر آپ کے دل میں کھوٹ ہے آپ چور ہو ہے نا آپ بہت برے انسان ہو تو پھر آپ کی وہ نماز کا بھی کوئی فائدہ نہیں. وہی تو جیسے کہ انہوں نے کہا کہ وہ کتنا ٹائم پڑھتے تھے نماز پڑھتے تھے اور ان کو اسپیشلی آپ لوگوں نے بولا کہ آپ ایک دن میں قرآن مت ختم کرو لیکن اسپیشلی ان کو زبردستی کرنی پڑی ان کے ساتھ. بٹ جب ہم نے دیکھا کہ وہ ان کے ساتھ جب گئے انہوں نے جھوٹ بولا انہوں نے اپنی شروعات ہی ان کے ساتھ جھوٹ سے کی ہے نا. تو مطلب ہمیں وہیں سے پتہ لگتا ہے کہ وہ جیلسی ایک فیکٹر بھی تھا وہاں پہ کہ بھائی کیوں ان کو کیوں ملا اور مجھے کیوں نہیں ملا. تو وہی جب انہوں نے کہا نا کہ بھائی میرے دل صاف ہے میرے دل میں اور کوئی چیز نہیں ہے نہ جیلسی ہے نہ کوئی ایسے جھوٹ فریب ہے تو وہ چیز وہاں سے پتہ لگتی ہے کہ یار ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نا تم چاہے بھگوان کا جتنا مرضی نام لے لو پر اگر تم دل سے صاف نہیں ہو نا تو بھگوان کو وہ چیز پتہ لگ رہی ہے. وہ صرف تمہارے ایکشنز نہیں دیکھ رہا وہ تم کیسے ہو انسان اندر سے کیسے ہو وہ بھی چیز دیکھتا ہے. صحیح بات ہے. تو بہت کمال کی بہت انفارمیٹیو ویڈیو تھی ہمیشہ کی طرح. تو گائز یہی تھا ہمارا ریئیکشن. آپ کو ہمارا ریئیکشن کیسا لگا پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. اگر اچھا لگے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے کمنٹ کریے اور سبسکرائب کریے. بائے.